نیو یارک کے شہر بفلو میں پولیس کی طرف سے ایک 75 سالہ شخص کو دھکا دے کر زمین پر گرانے کی یہ ویڈیو گزشتہ ہفتے وائرل ہوئی۔ واقعے میں ملوث 2 اہلکاروں پر جان بوجھ کر جسمانی نقصان پہنچانے کے الزام عائد کیے گئے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے منگل کے روز دائیں بازو کے ایک گروپ کی ویڈیو کو ٹویٹ کر کے اس تنازع کو مزید ہوا دے دی۔ ٹرمپ کی یہ ٹویٹ ان کے سلسلہ وار پیغامات میں تازہ ترین ہے، جو ایک ایسے وقت میں نسلی تعصب اور غصے کو ہوا دے رہی ہے جب 2 ہفتے سے ملک بھر میں افراتفری پھیلی ہے، جس کا آغاز ایک سیاہ فام شخص جارج فلوئڈ کی ایک سفید فام پولیس افسر کی تحویل میں ہلاکت کے بعد ہوا ہے۔ یہ ایسا صدر نہیں ہے جو ملک میں جاری بحران پر نظر ڈالنے اور ایسے طریقے ڈھونڈنے کی قابلیت رکھتا ہو جو زخموں پر مرہم رکھ سکے اور وسیع پیمانے پر لوگوں کو متحد کر سکے۔ ان کی کامیابی ان کے مطابق اس لیے قائم ہے کہ وہ ہر اس شخص پر زیادہ سختی سے تنقید کرتے ہیں جو ان پر تنقید کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ تقسیم کو ہوا دیں اور اپنی محدود ووٹر بیس کو پرجوش رکھیں۔ ایک ایسی محدود ووٹر بیس جو اور بھی محدود ہوتی جا رہی ہے۔ ایک حالیہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 76% امریکی، جن میں 71% سفید فام امریکی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں نسل پرستی اور تعصب ایک بڑا مسئلہ ہے۔ 2015 میں ایسا کہنے والے 50% تھے۔ بہت سے سفید فام امریکی اب اس حقیقت سے آشنا ہو رہے ہیں کہ وہ اس نظام کا حصہ تھے جس نے انہیں نوازا ہے، لیکن ساتھ ہی سماجی انصاف اور ہر قسم کے دیگر افراد کے لیے کچھ انتہائی خوفناک نتائج بھی مرتب کیے ہیں۔ سروے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 78% امریکی ملک میں ہونے والے احتجاج کی حمایت کر رہے ہیں، اور 57% کو یقین ہے کہ اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ پولیس آفیسرز سیاہ فام شہریوں کے ساتھ ناانصافی برتتے ہیں۔ لوگوں کے رویے میں تبدیلی نے کچھ عملی تبدیلیاں لانے میں مدد دی ہے۔ کچھ میئرز نے اپنے شہروں کے پولیس فنڈز کو سماجی خدمت کے لیے استعمال کیے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جسے محض چند سال پہلے تک ایک انتہائی اقدام سمجھا جا رہا تھا، لیکن پیر کے روز قانون نافذ کرنے والے افسران سے ملاقات میں صدر ٹرمپ نے پولیس کی فنڈنگ روکنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں میں منظم نسل پرستی کے تصور کو مسترد کر دیا۔ کبھی کبھار ہمیں ایسے خوفناک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے حال ہی میں ہوا، مگر میں کہتا ہوں کہ 99.9%، چلیے 99% کہہ لیجیے، پولیس والے عظیم لوگ ہیں۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کے مطابق صدر ٹرمپ سیاہ فام کمیونٹی کے لیے معاشی مواقع یقینی بناتے ہوئے نسل پرستی کا مقابلہ کر رہے ہیں اور تعزیری انصاف یا کرمنل جسٹس میں تبدیلیوں پر زور دے رہے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں ان کے حریف جو بائیڈن فلوئڈ کی فیملی اور سیاہ فام کمیونٹی کے افراد سے مل چکے ہیں۔ سروے یہ تو کہتا ہے کہ بائیڈن ٹرمپ کے مقابلے میں امریکیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی سے پیش آئے ہیں، لیکن ڈیموکریٹ پارٹی کے اس صدارتی امیدوار کو کئی اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اس قسم کی حمایت جو انہیں ماضی میں حاصل تھی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے بہت محتاط ہو کر چلنا ہوگا۔ ساتھ ہی انہیں اس ملک میں پولیس اور اس کے تشدد سے نمٹنے کے لیے ڈرامائی تبدیلیوں کا زوردار مطالبہ بھی کرنا ہوگا۔ جو بائیڈن نے فسادات کی مذمت کی ہے، لیکن انہوں نے بھی پولیس کی فنڈنگ روکنے کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ وہ پولیس میں اصلاحات لانے پر توجہ دے رہے ہیں اور انہوں نے منظم نسل پرستی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پیٹسی ویراکسوارا کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔